اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ السلام علیکم، میں ہوں آفتاب اقبال A نیوز کے ساتھ۔ صدر پاکستان نے اتوار کو اللہ کو گواہ بنا کر ایک ٹویٹ کی۔ پھر کیا تھا، ہر طرف ایک بھونچال کی کیفیت تھی۔ عجیب عجیب پریس کانفرنسیں اور بولیاں بولی جانے لگیں۔ نہ کسی کو اللہ کی عظیم ترین گواہی کا خوف ہوا اور نہ ہی پاکستان کے سب سے معتبر عہدے کا۔ صدر جو علامت ہیں وفاق کی، صدر جو نام ہے ریاست کا، صدر جس کے بعد کوئی عہدہ نہیں، صدر جو کمانڈر ان چیف بھی ہیں، صدر کے جس کے دستخط سے قانون بنتے ہیں اور آرڈیننس جاری ہوتے ہیں، صدر جس کا کہنا ہی بذات خود سب سے بڑی بات ہے، جس کے بعد کسی گواہی کسی ایویڈنس کی ضرورت نہیں، صدر جس کا کہنا ہی کافی ہے، اس پر حکومت کے وزیر، سیکرٹریز، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے عہدوں کے لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ شرم آ رہی ہے۔ کیا دن دیکھنا پڑ رہا ہے اس مملکت خدا داد پاکستان کو کہ اپنے ہی ملک کے صدر کے خلاف وزیروں، مشیروں اور سیکرٹریوں کے بیانات آنا شروع ہو جائیں۔ شرم سے ڈوب کے مر جانے کا مقام ہے۔ کبھی کسی ریاست، کسی ملک، کسی خطے نے ایسا نہ ہوتے دیکھا ہوگا۔ یہ جو سب ٹر کر رہے ہیں ملک کے سب سے معتبر شخص کے خلاف، ان میں سے کسی ایک شخص، کسی ایک عہدیدار، کسی ایک فن خام میں یہ ہمت ہے کہ وہ آرمی چیف کے کسی ایک قدم پر کوئی ایک لفظ اپنے منہ سے نکالنے کی جرت کر سکے؟ عدالت ہو یا صحافت، سیاست ہو، سب جگہ خاموشی طاری ہے، سب جگہ ڈر کا راج ہے۔ پاکستان کے بڑے بڑے پائے کے وکیل، بڑے بڑے صحافی اور سیاستدان ایسے لگتا ہے موجود ہی نہیں ہیں، کہیں کھو گئے ہیں۔ جو باہر کے ملک جا چکے، صرف وہاں سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں۔ صدر نے کہا کیا، ٹویٹ کیا کی، صرف یہی نہ کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے بل پر دستخط نہیں کیے، اور گزٹ میں قانون بننے کا نوٹیفیکیشن کیسے ہو گیا؟ پاکستان کے قانونی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ صدر پاکستان کے ٹویٹ کے بعد اب یہ کسی صورت قانون نہیں بن سکتا، اور اس کے لیے کسی کارروائی یا مزید ایویڈنس کی ضرورت نہیں۔ مگر قانون یہاں کہاں، یہاں تو صرف ایک قانون ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اور انگریزی میں مائٹ از رائٹ۔ بہرحال صدر پاکستان اس وقت شدید دباؤ میں ہیں۔ بہت سے حلقوں کی طرف سے ان سے استعفیٰ مانگا جا رہا ہے، اور منطق یہ ہے کہ چونکہ صدر پاکستان کے حساس دفتر میں اگر ان کے ماتحت ان کی منشا اور مرضی کے خلاف کام کر رہے ہیں تو انہیں صدر رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اگر یہ اصول بنا لیا جائے تو لگتا ہے پاکستان میں سارے دفتر اور سارے عہدے خالی ہو جائیں گے۔ ہمارے ہاں نہ عدلیہ کو، نہ نوکرشاہی کو، اور نہ ہی پولیس کو پتہ ہے کہ کون فیصلے کر رہا ہے۔ عدالت کسی شخص کو ایک کیس میں بری کرتی ہے تو عدالت کے ہاتھے میں ہی سے اس شخص کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ پولیس کو یہ نہیں پتہ کہ لوگ کس جرم میں گرفتار ہو رہے ہیں اور کہاں ہیں، یہاں تک کہ ملک کے ایک سابق وزیر اعظم کو ایک جج سزا کے بعد اڈیالہ جیل میں بھیجنے کا حکم دیتا ہے، لیکن پھر یہ بھی نہیں پتہ چلتا وہ اڈیالہ جیل والا حکم اٹک جیل میں کیسے اور کس نے تبدیل کیا۔ بہرحال دنیا بھر کے نشریاتی ادارے، جن میں BBC لندن جیسا نشریاتی ادارہ بھی ہے، یہ بات علل اعلان کہہ رہا ہے کہ پاکستان واحد ملک ہے جہاں فراڈ سے قوانین بن رہے ہیں۔ لیکن ان تمام باتوں میں خوشائند اور اہم ترین بات یہ ہے کہ صدر تمام تر مشکلات کے باوجود ڈٹ گئے ہیں، اور ان کا یہ ڈٹ جانا کسی پارٹی یا شخصیت کی وجہ سے نہیں ہے، وطن عزیز کی ساکھ اور عزت کے لیے ہے۔ ٹویٹ ڈیلیٹ کیے جانے کے لیے جو پریشر صدر پاکستان پر ڈالا جا رہا ہے، صدر اس کو ماننے اور دباؤ میں آنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک سعودی وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد صدر پاکستان سے مل چکے ہیں، اور بھی اہم شخصیات صدر پاکستان سے رابطہ میں ہیں۔ صدر پاکستان کے پرنسپل سیکرٹری اپنے ہی صدر کے خلاف بیان دے رہے ہیں، لیکن سچ بتانے کے لیے تیار نہیں کہ یہ سب کیسے ہوا۔ وہ کہتے ہیں بلوں کا مسودہ صدر ہاؤس میں ہی ہے،
वजीर आजम हाउस से पता चला कि मुसब्बदा वहां पहुंच चुका। कोई हिम्मत नहीं कर रहा कि ठीक बात कर सके, सच बोल सके, और जब तक सच सामने आएगा शायद बहुत वक्त गुजर गया होगा। लेकिन सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने अपना फ़र्ज़ अदा करने का अब हौसला कर लिया है और उन्होंने इसका अज़्म भी किया है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी बर वक्त इलेक्शन करवाने के लिए इक़दामात और उनसे मिलने का कहा, क्योंकि उनके ख़त का जवाब बहुत ही तकलीफ़ दे दिया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से। लेकिन अब आगे आगे बहुत कुछ होने जा रहा है। कैदी नंबर 804 और बैरक नंबर 3, इस हवाले से अदालतों में इस वक्त बहुत सा खेल खेला जा रहा है। आज तकरीबन 19-20 दिन होने को आए और जब उन्हें सज़ा देनी थी तो चंद मिनटों में उस पर अमल हो गया। लेकिन अब जब ज़मानत की बारी है तो कोई अदालत किसी तरफ और कोई अदालत किसी तरफ रेफ़र कर रही है। देखना ये है कि जब दुनिया आगे बहुत आगे बढ़ चुकी, क्या हम इन्हीं खेलों में फंसे रहेंगे और क्या पाकिस्तान इन्हीं चीज़ों में फंस के रह जाएगा। लेकिन उम्मीद की किरण जाग रही है, लोग आहिस्ता आहिस्ता बाशऊर हो रहे हैं और उधर वकला ने भी 4 सितंबर से एक मुल्क की एहतजाज की कॉल दे दी है और आगे लगता है दमादम मस्त कलंदर होने जा रहा है। लेकिन इस सब में सिर्फ़ और सिर्फ एक तकलीफ़देह बात है, वो ये है कि कोई समझने की तरफ नहीं आ रहा और कोई भी, ख़ास तौर पर वो हल्के जिन्होंने ये सारा खेल खेला है, वो अब इसको समेटने की तरफ नहीं आ रहे और इस लगाई हुई आग को आगे से आगे इतना भड़काया जा रहा है कि लगता है कि सब कुछ चल जाएगा। अल्लाह ताला ऐसा ना करे, मेरे मुंह में खाक, ऐसा ना हो। लेकिन कल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की तरफ से इमरान खान को 9 मई के वाक़यात में और कोर कमांडर हाउस पर हमले के वाक़े में गिरफ़्तार करने का इंदिया देना और उनसे तफ्तीश ये ज़ाहिर करती है कि सीखने का अमल हमारे यहाँ शायद रुक चुका है और सिर्फ़ अनाओं का खेल जारी है।